اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اس پہ ایک حدیث لکھ لیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 62۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہو، یعنی دور بیٹھا ہو، میرا رعب اس پہ ہوگا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد کے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی، اور تیمم کی، مٹی کو تیمم کی چیز بھی بنا دی۔ کتنی ہو گئی جی 2۔ اور تیسرے نمبر پہ جون سا میرا امتی اسے نماز کا ٹائم پا لے تو وہ نماز پڑھے، یہ اسی کے متعلق ہے۔ یہ 2 ہو گئی، جہاں ٹائم ہو جائے پڑھ لے، پوری زمین ہی مسجد ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ نبی بھیجے جاتے تھے خاص قوم کی طرف، اور مجھے بھیجا گیا ہے سب لوگوں کی طرف، یعنی میں خاتم النبیین ہوں۔ اور 5ویں نمبر پہ اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی ہے، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو یہ صفحہ نمبر 62 پہ حدیث پاک ہے، نشان بھی لگا ہوا ہے۔ مزید دیکھنی ہو تو عبدالرحمن ادھر سے دیکھ لے۔ توجہ، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو، یہ رعب مفعول بن رہا ہے سنلقی کا، بسبب اس کی کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اس چیز کو، اللہ نے اس کی معبودیت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ معلوم ہوا مشرک آدمی پہ موحد کا رعب ہوتا ہے، جو توحید میں آدمی پکا ہوتا ہے اللہ کے سوا اس پہ کسی کا رعب نہیں ہوتا، اور جو توحید میں کمزور ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، مخلوق خدا کا ڈر ہوتا ہے، اور ٹھکانہ ان کا آگے اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، مخصوص پہ ضم معذوف ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، زجر اور شبہ تھا متعلق جہاد کا علی سبیل ترقی، اور تیسرا جواب بھی ہے، یہی اصل جواب ہے۔ البتہ تحقیق تمہیں اللہ نے سچ کر دکھلایا اپنا وعدہ۔ اگر کوئی کہے کہ انہیں کیوں شکست ہوئی، ہمیں کیوں شکست ہوئی، فرمایا اللہ نے نصرت کا وعدہ سچ کر دکھلایا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کی اذن کے ساتھ جنگ احد میں۔ پھر کیسے ہوا؟ کال میں نے 3 وجہ بیان کی تھی نا، 3 وجہ تھی عارضی شکست کی، یہ عارضی شکست تھی، اس بات کو دہرایا۔ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑا کرنے لگے تم معاملے میں کہ عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں جو ہم نے مرکز پہ کھڑے رہنا تھا، آقا کا حکم تھا، اب چھوڑ دیں یا کہ نہیں، مقصد حل ہو گیا، یہ مطلب ہے، اور تم نے نافرمانی کی، مرکز کو چھوڑا، اس درے کو چھوڑا،
بعد اس کے کہ تمہیں دکھایا وہ کچھ جو تم محبوب سمجھتے تھے، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، نصرت بھی آئی، کامیابی بھی آئی۔ لیکن بعض تم میں سے وہ تھا جو ارادہ کرتا تھا دنیا کا غنیمت ملے، جنہوں نے مرکز کو چھوڑا تھا۔ جبل احد کے سامنے جاؤ تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آدمی اوپر آسانی سے چڑھ سکتا ہے اس درے پہ۔ اور بعض تم میں سے وہ ہے جو ارادہ آخرت کا کرتا تھا، انہوں نے مرکز کو نہیں چھوڑا، وہاں رہے۔ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا تاکہ تمہارا امتحان لے، اب پھر ان کا غلبہ ہو گیا۔ لیکن کسی شیعہ نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، میں اپنی جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ربوبیت کی، کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ قسم اٹھا کہہ رہے میں نے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک صاحب فضل ہے مومنین پہ۔ اچھا، وہ سارا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ مضارع پیش آ جائے تو ماضی کا معنی بن جاتا ہے۔ جب تم اوپر چڑھ رہے تھے، یعنی زمین سے دور ہو رہے تھے، کیوں؟ شکست کھا کے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے کسی ایک پہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ غیر کی طرف، اور حالانکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے دوسری جانب، میری طرف آؤ میرے بندو، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، جو قائم رہے گا اسے جنت ملے گی۔ میں یہاں ایک بات بتانے لگا ہوں، اور یقیناً پہلے بتائی ہے، انشاءاللہ آپ سن لیں۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اس مقام پہ۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہاری دوسری جانب، پھر پہنچایا اللہ نے تمہیں غم، شکست کا غم، بس سبب غم کے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ غمم بغم جناس الاشتقاق ہے۔ پھر پہنچایا تمہیں غم بدلے غم کے، تاکہ تم غم نہ کرو اس پہ جو تم سے رہ گیا، فوت ہو گیا، اور نہ وہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے۔ جی، جو تم سے وہ غنیمت اب رہ گئی یا مصیبت پہنچی، اس پہ غم نہ کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے۔ اگلی آیت کریمہ کو کہتے ہیں آیت کتب۔ میری طرف دیکھو، دو آیت کتب ہے قرآن مقدس میں۔ مولوی حفیظ اللہ صاحب تھوڑا سا آگے بیٹھو۔ دو آیت کریمہ ہے، ایک ثم انزل اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ عملیات کے میدان میں جس کے پاس یہ آ جاتی ہیں، پورا عامل بن جاتا ہے، تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ سلطان شاہ صاحب ہمارے استاد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، چکی پنڈی گیٹ اٹک میں ان کا شہر ہے، اور ادھر دادے رہے منڈی باولدین میں، جہاں آپ قاری مدر صاحب کی شعیب اور زبیر کے استاد پڑھاتے اس مسجد میں۔ تو وہ بہت بڑے عامل تھے، استاد مولانا نصر اللہ خان راشد، قاضی عصمت اللہ صاحب، قاری گلشیر صاحب، میں عاجز، ہم سب ان کے شاگرد ہیں۔ عملیات، وہ شخص عملیات کا بادشاہ تھا۔ ان کی قبر پہ جو سنت کے مطابق دعا ہوتی ہے، وہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے دعا کرائی تھی ان کی قبر پہ جب ان کی تدفین کی گئی۔ بڑے زبردست عامل تھے، انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، استاد مولانا نصر اللہ صاحب کو، قاضی عصمت اللہ صاحب کو، قاری گلشیر صاحب کو، انہوں نے اجازت دی۔ یہ آیت کریمہ کی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے کمالات عزیزی میں 41 فائدے لکھے ہیں اس کے۔ رزق وسیع ہو جائے گا، دشمنان پہ غلبہ رہے گا، جس میدان میں جائے گا اللہ عزت سے نوازیں گے، پریشانیاں ضرور آئیں گی، انسان پہ آتی ہیں، اللہ غیب سے مدد فرما دے گا۔ اس کی بہت برکات ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس کو آیت کتب کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ چند چیزیں نماز کے بعد اس کے متعلق، پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا
پھر اللہ نے اتارا تم پہ غم کے بعد اون کو، امن کے لیے اون کو، آسن امن سے بدل ہے، ڈھانپ لیا ایک جماعت کو تم میں سے جو مخلص تھے، ذرا نیند آ گئی، اور ایک جماعت تحقیق بھڑکایا تھا انہیں ان کی جانوں نے، منافقوں نے، گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں ناجائز گمان، جاہلیت والا گمان، یظنون ظن الجاہلیہ، قول داؤد یہ جناس الاشتقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ساتھیوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ ہے ظن الجاہلیہ۔ شکوہ، کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ؟ توجہ ذرا، مولوی حفیظ اللہ، یہاں کلام کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہمیں کوئی کامیابی اور نصرت ملے گی یا نہیں ملے گی، جی یہ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ ہے دل میں یہ تھا کہ ہمیں مجبوراً لایا گیا ہے یہاں، ہم تو قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہی ہے نا عبد الرحمن، دو چیزیں، کوئی ہمیں کامیابی ملے گی، نصرت ملے گی یا نہیں ملے گی، جی، اور دل میں چھپائے ہوئے تھے ہمارا یہاں آنا نہ آنا کو ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں تو مجبوراً لایا گیا ہے، کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کوئی چیز؟ ایک جگہ کچھ نوجوان اعتکاف بیٹھے، ایک تو گھر سے پی ٹی سی ایل لے آئے پہلے دور میں، چاول آئے شام کو ان کو نہیں ملے تو اپنے آپ کو گال دے کے کہتے ہیں کہ پھر ہم کیوں بیٹھے اگر ہمیں زردہ نہ ملے، تو یہ بھی منافق تھے، کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ؟ سبحان اللہ، جب یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس پہ پھر جو پریشانی ہوتی ہے ذہن میں رکھی جاتی ہے، کل ان الامر کلہ للہ، میرے استاد سید العاملین سید سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے ان سے بالکل تھوڑا سا عمل لیا ہے، استاد مولانا رسول اللہ صاحب نے ان سے دریا لیا ہے، استاد ہوتا ہے، تو سلطان شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ثم انزل کا عامل، پریشانیاں تو آئیں گی ہر انسان پہ، لیکن اللہ پاک پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، نکال دیتے ہیں، محفوظ فرماتے ہیں، یہ مطلب ارشاد فرما دو پیغمبر بے شک سارے معاملے اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ، سارے معاملے جتنے معاملات ہیں اللہ کے پاس ہے، کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے کیا ہیں؟ ہمیں کامیابی ملے گی، نصرت ملے گی یا نہیں ملے گی، یقولون، شکوہ، میرے ایک دوست گئے حج پہ، کہتے ہیں کہ میرے دو آدمی دیکھے ہر وقت بلڈنگ میں وقت شریف بیٹھے رہتے تھے، نہ طواف نہ نماز، اور سگریٹ پیتے رہتے، ایک دن مجھے بلایا بڑے اہتمام سے، تو میں بڑا خوش ہوا کہ کوئی مسئلہ پوچھیں گے، تو سگریٹ لگایا اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، ایک ضروری بات پوچھنی ہے، تو میں کہ کوئی رمی پوچھیں گے یا کوئی صفا مروہ وغیرہ، ادھر کوئی مزار ہے کسی بزرگ کا، کیوں سب تو بڑا مزار بیت اللہ، جاؤ طواف کرو اور اللہ کو مانگو، ہاں، تو دل میں چھپاتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں کرتے، شکوہ، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے سے کچھ، ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاؤنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، کتنے ہمارے قتل کی گئے ہیں جنگ احد میں، جواب شکوہ آیا اگر تم گھروں میں ہوتے البتہ نکل آتے وہ لوگ جن پہ قتل مقدر کیا گیا ہے، قتل میں نے مقتول ہونے، یعنی سن لو جنگ نہ موت ٹال سکتی ہے نہ لا سکتی ہے، جس کے مقدر میں موت جہاں گئی ہے وہاں ملے گی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی جنگیں لڑی ہے، جسم کیسے چھلنی ہوا، جی، تو جنگ موت لا سکی، شہادت دے سکی، یہ سمجھانا مقصد ہے، جی،
اگر ہوتے تم گھروں میں البتہ نکل آتے وہ لوگ جن پہ مقتول ہونا مقدر کیا گیا اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف، لفظی میں نے لیٹنے کی جگہ، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں اخلاص، اور تاکہ پاک کرے جو تمہارے دلوں میں۔ یہ تو لڑائی میں ایک امتحان ہو رہا ہے، ورنہ لڑائی کوئی سخت ایسی چیز نہیں ہے کہ موت لے آئے، موت اپنے ٹائم پہ آئے گی، اور اللہ باخوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیتوں۔ بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں، مومنین اور کافرین کی جماعت عہد میں، نہیں سوائے اس کے انہیں شیطان نے پھسلایا تھا، بس اب بعض اس کی کہ انہوں نے کمایا مرکز کو چھوڑا۔ لیکن سن لو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، حوصلے والا ہے۔ باپ بیٹے کی، چچا ماموں کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ آدمی کی لڑائی ہو، باپ بیٹے کی ہو، بھائی بھائی کی ہو، استاد شاگرد کی ہو، وہ ہو جائے صلح۔ ایک تیسرا آدمی کہ وہ لڑے تھے تو احمد کہ تو چاچا لگنا، وہ لڑے تھے صلح ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ تنقید کریں؟ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شہد کی مکھی بن کے پھولوں پہ بیٹھنا ہے، گندی مکھی نہیں بیٹھنا۔ مقصد یہ تھا تاریخ میں نہیں دیکھنا انہیں، میں نے ابن خلدون پڑھی ہے جی، میں نے فلاں تاریخ کی کتاب پڑھی، نہیں، تم قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھو، کہیں نظر آئے گا اولئک هم الراشدون، کہیں آئے گا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جی اولئک علی ھدی من ربہم والزمہم کلمۃ التقوی وکلا وعد اللہ الحسنی وغیرہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ کام سپاہ والوں کا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ سپاہ والوں کی مہربانی ہے کہ ہمارا بوجھ ہلکا کیا ہوا ہے۔ فاروقی خوش ہو گیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے بھائیوں کو جب انہوں نے سفر کیا زمین میں یا غازی ہوئے، کہنے لگے لو کانوا عندنا، اگر وہ شہداء ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ یہ حسرت ان کے دلوں میں، وہ گئے مر گئے مٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ روح ڈالتا ہے، اللہ روح نکالتا ہے، موت کے ساتھ سفر میں موت نہیں آتی، سفر موت نہیں لا سکتا، حضر موت کو منع نہیں کر سکتا، کوئی مرے مٹے نہیں ہے۔ عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں انہیں رزق مل رہا ہے، وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور قسم ہے اگر تم قتل کی گئے اللہ کے راستے میں یا تبھی موت سے ویسے موت آ گئی، البتہ بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت جنت میں داخل کرنا بہتر ہے اس سے جو دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں۔ لمغفرۃ من اللہ، کبھی تسلی نازل ہوتی ہے قرآن پڑھاتے ہوئے تو میرا گمان یہ ہوتا ہے، تو ابھی تسلی مجھ پہ نازل ہوئی تو دعا کرو اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنانا، شہادت کی موت عطا کرنا، آخری دن رات قرآن کی خدمت سے محروم نہ کرنا، رزق حلال پوری زندگی وسیع عطا فرمانا۔ اللہ ان سارے میرے شاگردوں کو عالم بعمل بنا، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا۔ جی تو فرمایا قسم ہے اگر تم مر گئے یا شہید کی گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ خیال کرنا یہ عجیب سجا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، دیکھیں نا، ادھر پہلے قتلتم، ادھر پہلے متم، ادھر متم بعد ہے، ادھر پہلے آ گئے، تو یہ عجیب ترتیب ہے اور سجا۔ آگے خیال کرنا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
ما زیادہ ہے تاکید کے لیے، بس بسبب رحمت کی اللہ کی طرف سے آپ نرم دل ہو گئے ان کے لیے۔ کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا دل نرم ہے ان کے لیے۔ اور اگر آپ ہوتے فَزًّا سخت مزاج، بد مزاج، سخت دل والے، البتہ وہ دوڑ جاتے آپ سے۔ اب تو ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، 22 پیمن لگائی ہوئی ہیں، بوری اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئی ہے، اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ہر وقت آپ کو دیکھ کے پیاس بجھا رہی ہیں۔ تو یہ دوڑ جاتے آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے پاس ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بس آپ انہیں معاف کر دیں جنگ احد میں جو نقصان ہوا، شیعہ نیم شیعہ معاف نہیں کریں گے، اور بخش دیں میرے لاڈلے پیغمبر، یعنی ان کی ساری غلطیاں ان کے اللہ سے معافی مانگ، مجھ سے مانگ، اور ان سے مشورہ کیا کر معاملے میں۔ خیال کرو، جب مشورہ کرو نا جس سے، تو مشورہ آدمی اس سے کرتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان سے مشورہ کیا کریں تاکہ یہ خوش ہوں، توجہ کریں، تاکہ یہ خوش ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم پہ راضی ہیں۔ تو مشورہ بھائی جس سے کرو اعتمادی پہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ مشورہ دینے والا بھی مشورہ وہ دے جو وہ اچھا سمجھے، مانا جائے ٹھیک، ورنہ نہیں۔ میں نے پہلی دفعہ اے سی لیا تو ایک طالب علم تھا، میں نے اس کو کہا کہ یار مشورہ، یہ چھوٹا سا گھر آتا جاتا تھا، کہ بیٹا تم مشورہ دو کہ اے سی کہاں لگانا چاہیے۔ تو سوچ کے بڑے انداز سے کہتے کہ استاد جی میرا خیال ہے سینڈوچ لگا دی۔ کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا مشورہ۔ وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیا کریں ان کے ساتھ معاملے میں۔ پر جب آپ پکا ارادہ کر لینا مشورے میں، بس بھروسہ آپ اللہ پہ کیا کریں، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو بس تم پہ کوئی غالب نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و مڈیالہ سے اگر یہ سیکھ کے چلے جاؤ نا، میرے بیڑے پار۔ اگر اللہ مدد کرنے کا ارادہ کرے کوئی غالب نہیں، نہ کوئی تویزی، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی مذہبی، قرآن جگہ دے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا بعد اس کے؟ ایک بزرگ تھے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اوہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو ان سے کسی نے پوچھا قرآن پڑھاتے تھے، وہ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ فرمانے لگے ایک حصہ یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ بند کرے کہ اب بھی کوئی قرآن کا حصہ یاد ہے؟ فرمانے لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس سے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا۔ اللہ ذلیل نہ کرنا ہمیں اور پوری امت مسلمہ۔ خیال کرنا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے بس تم پہ کوئی غالب نہیں، اور اگر رسوا کر دے کون ہے جو تمہاری مدد کرے بعد اس کے؟ یہ تعویذ رکھ لینا، انشاءاللہ ہر جگہ کامیابی کامیابیاں ہوں گی۔ 11ویں 12ویں دے دینا انشاءاللہ کامیابی نہیں۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں دے، اور اللہ ہی پہ بس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ توجہ کرنا، خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان قابل نہیں۔ میرے پنڈی گھیب والے استاد فرماتے ہیں جہاں خیانت آ جاتی ہے وہاں کامیابیاں نہیں رہتی۔ جو مدرسہ چلاؤ گے، مسجد چلاؤ گے، کامیابی چاہو گے تو امانت پہ پابند رہنا، خیانت نہ کرنا۔ ہاں اگر کسی پہ بہتان لگے تو وہ پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام جیسی پاک دامن ازکا عطا مصطفیٰ، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان لگا کہ مال غنیمت میں جنگ احد میں ایک چادر تھی، تو یہ نبی علیہ السلام نے لے لی، اور لانتیو آپ تو دنیا و ما فیہا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ منافقین نے یہ بہتان لگایا۔ بہتان میں آدمی نکھرتا ہے۔ قرآن نے جلال میں آ کے کہا وما کان لنبی ان یغل،
نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جس نے بھی خیانت کی آئے گا ساتھ اس کے جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی ادھر دیکھو، اعتراض ہوتا ہے، یہاں ہے کہ اگر بکری چرائی تو بکری سر پہ ہوگی، وہ بے بے کر رہی ہوگی، کوئی چیز بھی نہ، سونا چاندی خیانت کی تو ضرور اس کے کندھے پہ ہو، سر پہ ہو۔ دوسرے مقام میں آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہمارے پاس اکیلے آؤ گے قیامت کے دن، اور ادھر ہے کہ وہ مال لے کے آؤ گے، تو کیا جواب دو؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ جنہوں نے خیانت کی ان کے پاس وہ خائن جو بنے ہیں وہ مال ہوگا، اور دوسرے جنہوں نے نہیں کی وہ ایسے آئیں گے۔ ایک جواب یہ ہے، لیکن یہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ جو اکیلے آنا ہے نا، مقصد یہ کوئی برادری، کوئی دوست، کوئی مال تمہیں کام نہیں آئے گا، اور جو خیانت کی ہے وہ ساتھ لاؤ گے بطور گواہی کے، یہ مطلب ہے۔ اکیلے آنا، کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں آئے گا، پھر پورا دیا جائے گا ہر چیز جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یہ تاکید ہے توفیٰ کی۔ بشارت اخروی، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا جس نے تابعداری کی اللہ کی رضا کی، جیسے نبی علیہ السلام۔ تخویف اخروی، مثل اس کے ہے جو لوٹا ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یہ خائنون مراد ہے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور برا ہے ٹھکانہ۔ ہم درجات عند اللہ، قاری نام اللہ کہتے ہیں استاد جی میں جاگ رہا ہوں، اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ انسان درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ چلو درجات سے مراد کوئی نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، خائن ہیں، کئی سے فرماتے ہیں حلم مجرہ، کہتے جاؤ۔ میرے ملوالی والے استاد فرماتے چھک چھکنا، حلم مجرہ پنجابی میں نہ کرتے تھے، چھک چھکنا یعنی بدھائی جا آگے اس بات میں۔ تو وہ درجات ہیں، یہ کیا ترجمہ بنے گا؟ جواب آیا ہم ذو درجات، وہ درجات والے ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ کل بڑا اہم سبق ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، انشاءاللہ العزیز کل اس سے آگے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ شکر۔